بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قیمتی اور نازک قسم کی کراکری کو پیک کرتے وقت رکھتے ہوئے ہر دو پلیٹوں کے درمیان کاغذ رکھیں۔ اس طرح ان پر نامعلوم فراشیں نہیں پڑیں گی۔ چھتری میلی ہو جائے تو ایک پیالے میں امونیم اور گرم پانی ڈالیں، اس میں برش کو ڈبو کر چھتری کے اوپر پھیریں، بالکل نئی ہو جائے گی۔ اگر پریشر کوکر کھولتے وقت اس کے اندر کا گرم مواد آپ پر گر جائے یا کہیں سے بھی تھوڑی بہت جلد جل جائے تو آپ صابن کی جھاگ اس جگہ پر لگائیں، حتیٰ کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے گا۔ مٹروں کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی اگر ان پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے۔ اگر بچے کے کینوس کے جوتے بہت بدرنگ ہو چکے ہوں تو آپ کپڑے پر پینٹ کرنے والے رنگ سے جوتے پر دلکش نقاب بنا دیں، وہی جوتا بچہ شوق سے پہننے لگے گا۔ اگر ڈاک کے ٹکٹ کسی جگہ پڑے آپس میں چپک گئے ہوں تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں، کچھ دیر بعد آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کی گوند بھی قابل استعمال رہے گی۔ سلاد کے پتوں کو دھو کر ان کی ڈنڈیاں ایسے پانی بھرے پیالے میں رکھیں جس میں چند برف کی ڈلیاں اور لیموں کے رس کے چند قطرے ملائے ہوں۔ اس طرح سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں تر و تازہ رہیں گی۔ پنیر کو ابالتے ہوئے اگر چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت برقرار رہتی ہے۔ چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ گھروں میں استعمال ہونے والے آسان ٹوٹکے۔ لیموں کا رس۔ تازہ لیموں سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے انہیں فریج سے نکال کر کچھ دیر کے لیے کمرے کے درجہ حرارت میں رکھیں اور پھر ہتھیلی سے نرم کرنے کے بعد نچوڑ لیں۔ سخت شکر۔ شکر اگر جم جائے یعنی سخت ہو جائے تو اسے نرم کرنے کے لیے اس میں سیب کا ایک ٹکڑا رکھ دیں۔ مکئی کی قدرتی مٹھاس۔ بھٹے ابالتے وقت اس میں ایک چٹکی چینی ڈال دیں، اس سے مکئی کی قدرتی مٹھاس زیادہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ آئینہ چمکائیں۔ آئینہ صاف کرنے کے لیے ایئر فریشنر استعمال کریں۔ نہ صرف عمدہ کارکردگی دکھاتا ہے بلکہ چمک کے ساتھ خوشبو اور مہک بھی آتی ہے۔ پھانس چبھ جائے۔ اگر خدا نخواستہ پھانس چبھ جائے تو موچنے یا سوئی تک رسائی سے پہلے اسکاچ ٹیپ پھانس کے اوپر لگا دیں، اسے کھینچ لیں۔ سبزی تازہ رکھیں۔ گوبھی یا بند گوبھی کو اگر فریج میں رکھنا ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ ہفتوں تک صحیح رہ سکتی ہے۔ شیشے کی اشیاء۔ چھوٹی بوتل یا شیشے کے مرتبان کی تہہ میں لگے ہوئے دھبے مٹانے کے لیے اس میں پانی بھریں اور تھوڑی سی ٹاٹری ڈال دیں۔ 15 منٹ بعد بوتل ہلائیں، دھبے غائب ہو جائیں گے۔ کپڑے سفید اور چمکدار۔ کپڑوں کو دھوتے وقت پانی میں لیموں نچوڑ لیا جائے تو کپڑے مزید صاف اور سفید ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں کو کھنگالتے وقت پانی میں سرکہ ڈالنے سے کپڑوں کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے اگر پیلے ہو جائیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر دھویا جائے اور سائے میں سکھایا جائے، پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سالن میں نمک۔ کبھی کبھی سالن میں نمک یا مرچیں تیز ہو جاتی ہیں، ان کی تیزی کم کرنے کے لیے سالن میں ٹماٹر یا دہی ڈال دیں۔ مرچیں کم کرنے کے لیے لیموں بھی نچوڑ سکتی ہیں۔
مرچیں محفوظ کریں۔ کسی مرچ کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے جس برتن میں مرچوں کو رکھا گیا ہو اس میں ہینگ کا ایک ٹکڑا ڈال دیں۔ مرچیں خراب نہیں ہوں گی۔ بسکٹ تازہ رہیں۔ بسکٹ پیکنگ کھولنے کے چند گھنٹوں بعد نرم ہو جاتے ہیں۔ ان کا کرکرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ پیکنگ کھولنے کے بعد جس برتن میں ان کو رکھیں اس برتن کے نچلے حصے میں اگر بلانکٹ پیپر رکھ دیا جائے تو طویل مدت تک بسکٹ تازہ اور کرکرے رہیں گے۔ ان کا مزہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ انڈے۔ اگر انڈوں کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا ہو تو ایک کڑاہی میں ٹھنڈا پانی ڈالیں، اس میں نصف انڈے ڈوب جائیں اور اس پانی میں تھوڑا سا نمک ملائیں۔ اس طریقہ کار سے طویل مدت تک انڈے استعمال کے قابل رہیں گے۔ گرائنڈر۔ مکسر گرائنڈر کے بلیڈ کو تیز رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس میں نمک ڈال کر پیسیں تاکہ بلیڈ تیز رہ سکیں۔ سیب کے نشانات۔ اگر سیب کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے حصے پر سرخ رنگ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سیب ناقص نظر آنے لگتے ہیں، کٹے ہوئے پر ہلکے حصے پر ہلکا سا لیموں کا رس لگانے سے سیب خراب نہیں ہوں گے۔ کچن کو حشرات سے محفوظ کریں۔ اگر کچن میں چھپکلیاں ہوں تو انہیں باہر نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مور کا ایک پر کچن میں لگا دیں۔ اس سے چھپکلیاں اور دیگر حشرات نہیں آئیں گے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر چند منٹ کے لیے دودھ میں بھگو لیا جائے تو پیاز خستہ فرائی ہوں گے۔ کیک سے آنے والی انڈوں کی بدبو کو دور کرنے کے لیے انڈوں کو پھینٹتے وقت اس میں ایک کھانے کا چمچ شہد ملا دیں۔ کیک میں انڈے کی بو نہیں آئے گی۔ بھنڈی پکاتے وقت چند قطرے لیموں کا رس یا ایک کھانے کا چمچ دہی شامل کر دیں تو بھنڈی خستہ پکتی ہے۔ بسکٹ زیادہ عرصے تک خستہ رکھنا ہو تو اسے ربڑ ٹائٹ لفافے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ کھانا پکاتے وقت اگر ایک موم بتی روشن کر کے چولہے کے پاس رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہتی ہے۔ اگر سالن پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی بھنی ہوئی سوجی ڈال دیں۔ سالن گاڑھا اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ پکوڑے خستہ اور مزیدار بنانے کے لیے بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر دیں اور بیسن کو اچھی طرح پھینٹ کر 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکوڑے نکالتے ہوئے آنچ کم رکھیں اور سٹیل کا چمچ استعمال کریں۔ اگر پکوڑے کرکرے بنانا ہو تو بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا یا سوجی شامل کر دیں۔ پالک، میتھی اور سرسوں کے ساگ کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے دھونے کے بعد کسی بڑے برتن میں پانی بھر کر اس میں ایک چائے کا چمچ ہلدی ڈالیں اور پالک، میتھی یا سرسوں کو اس میں بھگو دیں۔ سونے کی چین میں گرا لگ جائے تو اس پر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ گرا آسانی سے کھل جائے گی۔ اگر انگلی میں انگوٹھی پھنس جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے ٹھنڈے پانی میں بھگوئیں۔ ایسا کرنے سے انگوٹھی سکڑ جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکتی ہے۔ انگلی سکڑ جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکے گی۔ اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جائے گی۔ گھر کے دروازے، کھڑکیوں کے شیشے اور آئینے چمکانے کے لیے کپڑوں میں لگانے والا نیل پانی گھول کر شیشوں پر ملیں، پھر صاف اور نرم کپڑے کی مدد سے اسے صاف کر لیں، شیشے چمک جائیں گے۔ اخروٹ کرونچوں اور خراچوں کو ختم کرتا ہے۔ کلین کے گڑھے برف سے دور کیجیے۔ اگر کلین پر گڑھے بڑھ گئے ہوں تو برف کا ایک ٹکڑا لیجیے، اس مقام پر رکھ دیجیے جہاں پر گڑھا بڑھا ہوا ہے۔ برف کے ٹکڑے کو پگھل جانے دیجیے تاکہ کلین کے ریشے خوب نرم اور ملائم ہو جائیں۔ چند منٹ کے بعد ایک کانٹا لیجیے اور نرمی والی جگہ پر رگڑیے۔ رگڑ سے کلین کے ریشے ابھر کر اوپر آ جائیں گے اور کلین کی سطح ہموار ہو جائے گی۔ گڑھا غائب ہو جائے گا اور کلین نیا لگنے لگ جائے گا۔ اخروٹ، کرونچوں اور خراشوں کو
ختم کرتا ہے۔ لکڑی کی میز، کرسی یا دیوار پر کروچیں اور خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک سالم اخروٹ لیجیے اور اسے توڑے بغیر ان خروچوں اور خراشوں پر رگڑنا شروع کر دیں۔ اخروٹ کے سخت چھلکے میں بھی تیل ہوتا ہے۔ یہ تیل ان خراشوں میں بھر جائے گا اور فرنیچر چمک اٹھے گا۔ اخبار سے کھڑکیوں کے شیشے صاف کیجیے۔ اخبار کے ریشے ٹشو کی نسبت زیادہ گنجان ہوتے ہیں، لہٰذا گندے اور دھندلے شیشے کو اگر اخبار سے صاف کیا جائے تو نہ صرف ان پر جمع ہوا گرد و غبار دور ہو جاتا ہے بلکہ یہ شیشوں کی نمی کو جذب کر لے کے انہیں خوب چمکدار بناتا ہے۔ بند نالی کیسے کھولیں؟ نالی بند ہو جانے پر ورچی خانے میں پانی بھر جاتا ہے اور کام میں دشواری ہوتی ہے۔ اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے سوڈا ہائیڈروکاربونیٹ کی ایک پیالی نالی میں ڈال دیں اور اس کے بعد ایک پیالی سرکہ اس پر ڈال دیں۔ 5 منٹ کے بعد نالی میں کھولتا ہوا پانی ڈال دیں۔ نالی بالکل صاف ہو کر کھل جائے گی۔ دیواروں کے سوراخ صابن سے بھریں۔ اگر دیواروں میں سوراخ ہو گئے ہوں تو اسی رنگ کے صابن سے دیواریں ہوں۔ اس کے بعد سسبے صابن سخت ہو جائے تو برش سے سطح برابر کر دیجیے، سوراخ غائب ہو جائیں گے۔ ایلومینیم سے کپڑے کی شکنیں دور۔ کپڑوں پر استری پھیرتے وقت دوہری محنت کرنی پڑتی ہے۔ کپڑے کی شکنیں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دور کرنی پڑتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے استری والی جگہ پر ایلومینیم کی ایک شیٹ رکھ کر استری کریں۔ کپڑے کی شکنیں اور بیک وقت دونوں طرف سے دور ہو جائیں گی۔ کچرے کے ڈبے میں پرانا اخبار بچھا دیں۔ اس طرح اخبار چھلکوں وغیرہ سے نکلنے والا پانی جذب کر لے گا اور ڈسٹ بن خشک رہے گا۔ کچرے کے ڈبے میں پرانا اخبار بچھا دیں۔ اس طرح اخبار چھلکوں وغیرہ سے نکلنے والا پانی جذب کر لے گا اور ڈسٹ بن خشک رہے گا۔ کیلے لا کر رکھے جائیں تو یہ بڑی جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے انہیں کھانا پسند نہیں کرتے۔ انہیں گچھوں کی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ اس طرح یہ بہت جلد پک جاتے ہیں۔ اس کے بجائے انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے رکھیں۔ اپنا میٹر صاف کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ بھر کر فیبرک اسٹاپر لے کر اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملائیں اور پورے جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ میٹرکس ایک دم چمک جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش آئے اور نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکیاں رگڑیں، فوری آرام آ جائے گا۔ کیک کاٹنے کے بعد رکھ دیا جائے تو اس کا وہ حصہ سخت ہو جاتا ہے جہاں سے اسے کاٹا گیا ہو، لہٰذا اسے نرم رکھنے کے لیے کیک کاٹنے کے بعد جس حصے سے سلائس کاٹا گیا ہو وہاں ڈبل روٹی کا سلائس فوڈ پک کی مدد سے چپکا دیں۔ کیک بالکل تازہ رہے گا۔ موبائل فون کی اسکرین پر بن جانے والی خراشی مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں۔ کمپیوٹر کا کی بورڈ صاف کرنا خاصا دشوار کام ہے۔ اسے صاف کرنے کے لیے اپنا پرانا مسکارا برش استعمال کیجیے۔ اس برش کی مدد سے کی بورڈ کی باریک جگہوں کی مٹی بھی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ چہرے پر اچانک کوئی دانہ یا مہاسا نکل آئے تو اسے فوری ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیل کا چمچ گرم کر کے دانے پر لگائیں، دانہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کچن کاؤنٹر پر پڑے ہوئے پرانے اور گہرے داغ مٹانے کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ میں آٹا ملا کر پیسٹ بنائیں اور داغوں پر رگڑیں، پھر گیلے کپڑے یا سوئچ سے صاف کر لیں۔ استعمال شدہ ٹی بیگز کو خشک کر کے انہیں جوتوں میں رکھ دیں، اس سے جوتوں کی بدبو دور ہو جائے گی۔ موسم ابر آلود ہو اور ایسے میں کپڑے جلدی خشک کرنے ہوں تو گیلے کپڑوں کو واشنگ مشین کے ڈرائر میں ڈالیں اور ان کے ساتھ ایک خشک تولیہ بھی شامل کر دیں۔ کپڑے بالکل سوکھے ہوئے نکلیں گے۔
گوشت کی باسن دور کرنے کا حل۔ گوشت میں اگر ہلکی سی خاص قسم کی بسنت محسوس ہو تو ایک کھانے کا چمچ آٹے کی بھوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں، نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔